السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک افسوس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آسام کے اندر مدارس کو بند کر دی گئی۔ آخر سرکار کی نیت کیا ہے؟ آخر سرکار کیا چاہتی ہے؟ سرکار ان چیزوں کو بند کیوں کر دینا چاہتی ہے جس جگہ انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے، جس جگہ میں انسان کی زندگی کو کس طرح بنائی جائے اور انسان کو انسان بن کر زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ان تعلیم گاہ بند کرنے کی مقصود کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سرکار جس چیز کی طرف نظر دینی چاہیے اس چیزوں کو نظر انداز کر کے آج کبھی طلاق کے اوپر حملہ تو کبھی مدارس کے اوپر، سرکار کو طلاق اور مدارس بند کرنے سے کیا ملتی ہے؟ اگر سرکار مسلمانوں کی مذہبی چیزوں پر دھیان کیوں رکھتی ہے؟ آج ہندوستان کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہیں، ان کی فکر نہیں۔ ہندوستان کے اندر کتنے انسان شاید بھوکے مر رہے ہیں، ان کی فکر نہیں۔ صرف ان چیزوں کی فکر جن چیزوں کی تعلق مسلمانوں سے ہے۔ غیر مسلمان سے کیا دشمنی ہے؟ ہم تو اس ہندوستان کے اندر سرکار سے اس امید سے ووٹ دی تھی کہ سرکار اس ہندوستان کی جو ماحول ہے، اس ہندوستان کے اندر جو غریبی ہے، اس ہندوستان کے انسانوں کے اندر جو بدفعلی پھیلی ہوئی ہے، ان چیزوں کو بند کر دے گی۔ آج اگر پابندی لگانی ہے تو کم سے کم شراب پر پابندی لگاؤ، ڈرگس پر پابندی لگاؤ۔ اگر پابندی لگانی ہے تو بلاತ್ಕಾರ پر پابندی لگاؤ، بلاತ್ಕಾರ پر قانون بناؤ۔ کیوں مدارس کو بند کرنے کی قانون بناتے ہو؟ مدارس نے آپ لوگوں کو کیا بگاڑا؟ کوئی مسلمان کو پاکستانی کہتا ہے تو کوئی قرآن کو دہشت گردی کی تعلیم دینے کا کتاب بتاتا ہے، کوئی مدارس کو ٹیررزم کا سینٹر بتاتا ہے۔ کیوں مسلمان کی طرف اتنی نظر کیوں؟ قرآن آج ہم ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں، ہم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز اور طریقہ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ ہمارے بزرگ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی ہو کر رہے۔ ہم اتحاد کی بات کسی سے ڈر سے یا کسی کے خوف میں آ کے نہیں کہتے۔ یہ اتحاد اور یہ محبت کی باتیں ہم اس قرآن کریم سے سیکھا جس قرآن کریم کو تم دہشت گردی کی تعلیم بتاتے ہو۔ ہم ان مدارس سے سیکھا جس مدارس کو تم ٹیررزم کے سینٹر بتاتے ہو۔ ہم ان مولویوں سے سیکھا جن مولویوں کو تم آتنکواد کہتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ جو لوگ جناح صاحب کے قبر پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں وہ لوگ ہندوستانی ہیں، اور جو مسلمان پاکستان کو ٹکرا کر اپنے وطن ہندوستان مان لیا وہ لوگ پاکستانی ہیں۔ ہم کسی کی محتاج نہیں ہیں، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہمیں دیش بھکتی کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو دکھانا ہوگا۔ کوئی مسلمان کو کرتے پائجامے والے دیکھنے کے بعد
نہ جانے اس کے ساتھ کون سی سلوک کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اس کرتے پائجامے والے اگر ہندوستان میں موجود نہیں ہوتے تو شاید یہ ملک آزاد ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو قانون لانا ہے، بلاتکار پر قانون لائیے۔ قانون لانا ہے تو جو لوگ لاب جہاد کے نام پر مسلمان عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں ان پر قانون لائیے۔ قانون لانا ہے تو جو لوگ ہندوستان کے اندر انسانیت اور سیاست کا کنسار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں پر قانون لائیے۔ اگر قانون لانا ہی ہے آپ کو تو جو چیز شراب، ڈرگس، جتنے نشے کی چیز ہے، نشے کی کاروبار ہے ان پر پابندی لگائیے، جس سے ہندوستان کی فائدہ ہوگا۔ مدارس اور طلاق اور کتنی بھی چیزیں ان کو بند کر کے آپ کو کیا فائدہ ملے گی؟ یہ تو ہمارے مذہبی معاملہ ہے، اس پر ہم کہیں گے۔ تو خدا نے کسی کو شریعت میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سرکار کو عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ طلاق کی بات کرتے ہیں جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ طلاق یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، مدارس میں مذہبی تعلیم ہوتی ہے، دین و دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، ان چیزوں کو نظر دینا سرکار کی کام نہیں ہے۔ اور میں آخر میں گزارش کرتا ہوں، اس ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب اگر ہم مضبوط ہوں گے، آپس میں بائی بائی ہو کر رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری دیش مضبوط ہوگی۔ اگر ہم ایک گھر کے اندر بھائی سے لڑتے رہیں گے تو کبھی ہمارے ہندوستان طاقتور نہیں بن پائے گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر سب آپس میں بائی ہو کر رہے اور ایک دوسرے کی عزت کرے تاکہ ہمارے ہندوستان کے آنے والی نسل ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔